سے گزر ہوا، عذاب ہو رہا تھا، چھڑی منگوائی، 2 ٹکڑے کیے، رکھ دیے، فرمایا جب تک یہ تر رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ اس لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کے ولیوں میں بھی اتنی پاور ہے کہ عالم دنیا میں رہ کے عالم برزخ والوں کو دیکھتے ہیں۔ میرا نبی تو وہ شان والا ہے، عالم دنیا میں ہو، عالم برزخ والوں کو دیکھتا ہے۔ اب گنبد خضرا میں ہو تو ساری امت کو دیکھتا ہے۔ میرے نبی کو تو اللہ نے اتنی شان عطا کی ہے، قیامت تک جو ہونا ہے محمد جانتے بھی ہیں، سب کچھ دیکھتے بھی ہیں۔ بابا فرید الدین گنجی شکر رحمت اللہ علیہ یہ مرید ہے کتب پاک کے، اور کتب پاک خلیفہ اول اور خاص مرید ہے معین الدین چشتی۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا وصال ہونے لگا، وصال سے پہلے آپ نے وصیت فرمائی، یہ مرید ہے معین الدین کے، وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ وہ پڑھائے کہ جس کی کبھی عصر کی سنت غیر موقع قضا نہ ہوئی، جنازہ وہ پڑھائے جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو، جنازہ وہ پڑھائے جس نے کبھی حرام کام نہ کیا ہو۔ یہ آپ کی وصیت تھی قطب الدین بختیار کاکی کی، وصال ہو گیا۔ آپ کے مرید خاص تھے حضرت سلطان شمس الدین التمش رحمت اللہ تعالی، بادشاہ تھے، جنازہ تیار ہے، وصیت کے مطابق اعلان کر دیا گیا۔ اب کون ایسا بندہ ہو جس کی سنت قضا نہ ہوئی ہو؟ بھائی کون ایسا بندہ ہے جس کی تکبیر اولیٰ قضا نہ ہوئی ہو؟ کون ایسا بندہ ہے جس نے کبھی حرام کام نہ کیا ہو؟ اعلان کر دیا گیا۔ حضرت شمس الدین التمش رحمت اللہ علیہ دل میں سوچ رہے تھے کوئی نکلے گا جنازہ پڑھانے کے لیے، اتنا بڑا مجمع تھا، کوئی باہر نہ آئے۔ آپ مجمع سے باہر نکلے گا، پیر صاحب راز فاش کر دیتا ہے، پیر صاحب میرا راز فاش کر دیا، آپ نے راز فاش کر دیا، یہ تو راز مجھے پتا تھا، میرے رب کو پتا تھا، رات کو پتا تھا، یہ راز میرا فاش کر دیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ یہ مرید ہے معین الدین چشتی کے، جن کے مرید اتنی شان والے ہیں، وہ خواجہ معین الدین چشتی کتنی شان والا ہوگا۔